ایک شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا اصل نام تو بلال تھا، مگر اس کے امی اور ابو انہیں منّے میاں ہی کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ اس کے سارے دوست انہیں بلال کے نام سے ہی جانتے تھے۔ بلال میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میٹرک میں ہونے کی وجہ سے ان سے ایسی حرکتوں کی توقع تو نہیں تھی جیسی وہ پچھلے 3 مہینوں سے کر رہا تھا۔ بلال مسلسل ہر ماہ اپنے جوتے گم کر رہا تھا۔ تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر اسکول سے گھر آیا تو امی بے حد پریشان ہوئی اور انہوں نے بلال سے پوچھا۔ بلال نے جو وجہ بتائی وہ امی سے مشکل سے ہی ہضم ہوئی۔ رات کو ابو کے سامنے سب موجود تھے۔ ابو نے پوچھا، ہاں منّے میاں بتاؤ آج جوتے کہاں گئے؟ بلال نے رونی صورت بنا کر جواب دیا، ابو میں نے امی کو بتا تو دیا ہے کہ جوتے کہاں ہیں۔ ابو نے کہا، مگر اس پر اعتبار کرنا تو مشکل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول سے واپسی پر تم مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور واپسی میں جوتے اپنی جگہ پر نہیں تھے؟ ہر بار جوتوں کے گم ہونے کی وجہ تم یہی بتاتے ہو۔ اس مسجد میں جہاں تم نماز پڑھتے ہو میں اکثر وہی نماز پڑھنے جاتا ہوں، مگر میرے تو کہا کسی اور کے جوتے وہاں کبھی گم نہیں ہوئے۔ منّے میاں اصل بات بتاؤ، ہر بار ایک بہانہ نہیں چلے گا۔ بلال نے جواب دیا، جی ابو جی۔ بس وہ چپ ہو گئے۔ بلال کے ابو نے اس کے بعد اسے کچھ نہ کہا اور پھر وہ سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن صبح بلال کے ابو بلال کے اسکول گئے اور پرنسپل صاحب سے مل کر انہیں ساری صورتحال بتلائی۔ پرنسپل نے کلاس ٹیچر سلطان صاحب کو بھی اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صاحب نے اس بارے میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ بلال کے ابو اس دن مطمئن ہو کر اپنے دفتر چلے گئے۔ سلطان صاحب دوبارہ اپنی کلاس میں گئے تو انہوں نے خود بلال کو اپنے پاس بلا کر بڑی آہستگی سے جوتوں کے گم ہونے کے بارے میں پوچھا، مگر بلال وہاں بھی بات گول کر گیا۔ دوسرے دن اسکول ٹیچر سلطان صاحب نے کسی خیال کے تحت ان تینوں بچوں کو بلایا جنہیں کئی دنوں سے نئے جوتے پہن کر نہ آنے پر انہوں نے سزا دی تھی۔ ان تینوں بچوں کے والدین کی مالی حالت کوئی خاص اچھی نہیں تھی، وہ بہت غریب تھے، اس لیے وہ نئے جوتے بالکل خرید نہیں سکتے تھے، اور یہ بات اسکول ٹیچر سلطان کو بھی معلوم تھی۔ مگر اسکول کا نظم و ضبط قائم رکھنے اور بچوں کو صفائی کا پابند بنانے کے لیے انہوں نے ان تینوں بچوں کو سزا دینا ضروری سمجھا تھا۔ وہ تینوں مسلسل کئی دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر آ رہے تھے۔ آج جب سلطان نے ان کے جوتے دیکھے تو وہ نئے معلوم ہوئے۔ اسکول ٹیچر سلطان ان تینوں کو پرنسپل صاحب کے کمرے میں بلا لیا اور نئے جوتوں کے بارے میں پوچھا تو ان تینوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان صاحب نے فون کر کے بلال کے ابو کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ ابو یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ رات کو کھانے کے بعد بلال کے ابو کے کمرے میں بلال کی حاضری تھی۔ بلال کے ابو کے کمرے میں صرف بلال کو ہی بلایا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں سلام کر کے داخل ہوا تو ابو نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بولے، ہاں بھائی منّے میاں، تمہارے جوتوں کے 3 جوڑوں کے گم ہونے کی اطلاعات اور اصل حقیقت تو مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ بلال پریشان ہوا کہ ابو کو یہ سب کیسے معلوم ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے بلال کا ابو چپ ہو گیا اور پوچھا، ہاں اصل بات بتاؤ۔ بلال نے وہ ساری کہانی اپنے باپ کو بتا دی۔ بلال کے ابو نے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ پہلی بار جوتے گم ہونے کا بہانہ بنا کر تم نے اپنے کلاس فیلو عبدالعزیز کی مدد کی تھی، کیونکہ وہ ٹیچر کے کہنے کے باوجود نئے جوتے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ دوسری بار یہی تجربہ تم نے اپنے دوسرے ساتھی مدثر کے لیے کیا، اور اس بار یہ کام تم نے اپنے ایک اور ساتھی شاہد کے لیے کیا تھا۔ یہ سب سن کر بلال تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا اور کہا، جی بابا آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، میں نے سب ایسا ہی کیا تاکہ ان تینوں کی مدد ہو سکے۔ بلال کے ابو نے کہا،
بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے دوستوں اور ہم جماعت ساتھیوں کا اس قدر خیال رکھا، مگر اس میں تو نے ایک غلطی کر دی۔ بلال نے پوچھا، وہ کیا ابو؟ اب کیسی غلطی ہو گئی؟ بلال کے ابو نے کہا، تم نے اس سارے معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ تم مجھے اور اپنی امی کو بتاتے اور اعتماد میں لیتے تو ہم تمہیں کبھی بھی اس کام سے نہ روکتے؟ منع میاں، تم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زائد ہو اس پر دوسروں کا حق سمجھے۔ آج ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ضرورتوں سے زیادہ عطا کیا ہے، اس لیے اپنے اطراف کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بلال نے کہا، جی ابو جی، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بلال کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر وہ اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ نیچے سب لوگ اس کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ امی کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں جوتوں والے معاملے پر ابو بھائی جان کو سزا دے رہے ہوں گے، مگر بلال کا چہرہ دیکھ کر ہم سب لوگ خوش ہوئے، اور اس خوشی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب بلال نے جوتوں کے گم ہونے کی اصل حقیقت بتا دی کہ میں نے سب دوستوں کی مدد کی اور ان کو ہی میں نے اپنے جوتے تحفے کے طور پر دیے۔ تو بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔